کا دور ہے. جاہل ایسے ہیں کہ زندہ بیٹیوں کو دفنا رہے ہیں. جہالت تھی نا, عقل کہاں گئی تھی؟ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے, اریاں کعبہ کا طواف کرتے تھے. اللہ نے ان کے درمیان نبی کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ جو دفن شدہ عقلیں ہیں انہیں باہر نکالے, انہیں عقل سکھائے. نبی کا کام یہی تھا. عزیزان محترم, اب اگر یہ عقل ایکٹیویٹ ہو تو یہ دنیا میں بھی کمال کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی خدا کی بارگاہ میں کمال پہ پہنچ سکتی ہے. لیکن اگر یہ عقل استعمال نہ ہو تو قرآن خود بیان فرما رہا ہے, ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں, لا یبصرون بہا, یہ ناکوں سے دیکھتے. ہم نے ان کو کان دیے ہیں, لا یسمعون بہا, یہ کانوں سے سنتے. ہم نے ان کو قلب دیے, لا یفقہون بہا, یہ ان سے تفکر. اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں. بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اولئک ہم الغافلون, یہ غفلت میں. غفلت جانور سے بھی بدتر بیماری ہے. غفلت کے معنی کیا ہے؟ وہ غافل ہے انسان. کیسا غافل ہے؟ ایک بچہ صبح سو رہا ہو اور آپ اس کو اٹھاؤ, بیٹا فجر کا ٹائم ہوگا, اٹھو اٹھو. ہو سکتا ہے اڑ جائے, ہو سکتا ہے بھائی دیر سے اٹھے. لیکن ایک بچہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو, آپ اس کو اٹھاتے رہیں, نہیں اٹھے گا, کیونکہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے. غفلت ایسی ہے کہ انسان جانتا ہے مگر غافل ہے. یہ جب ایک انسان غافل ہو فرق ہوتا ہے, جب ایک پوری قوم غافل ہو جائے تب بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جانے محترم, اتنی بڑی امت جب غافل ہو گئی تھی, اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا, رسول کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے تھے خالی, اتنی غافل ہو گئی کہ مسند پہ ایسا شخص آ گیا کہ جو حلال کو حرام کر رہا ہے, حرام کو حلال کر رہا ہے, نفس محرمہ کا قتل کر رہا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے. امت غافل ہے, سو نہیں رہی تھی, غافل تھی. اس غفلت کو بیدار کرنے کے لیے رسول کا نواسا کربلا آیا ہے. اور نہ صرف 61 ہجری کی امت کو بلکہ قیامت تک کی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے. قیامت تک کی انسانیت. آج بھی اگر دنیا بیدار ہے تو امام حسین کی وجہ سے ہے. آج بھی اگر دنیا ہدایت کے راستے پر ہے تو یہ سید الشہداء کے خون کا کمال ہے. ایسا خون دیا اسلام کے درخت کو کہ آج تک اس کی شاخیں سرسبز ہیں. چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, امام حسین سب کے ہیں. آج جتنی نمازیں ہیں, آج جتنے عمرے ہیں, سب کچھ امام حسین کی وجہ سے. ورنہ جو یزید کا پلان تھا وہ تو اپنا برا پلان کر بھائی سب ختم. جب میکسیمم لوگ غافل تھے, کوئی تھا ہی نہیں, کوئی نہ بولنے والا, کوئی نہ کھڑا ہونے والا, جو کھڑا اس کو ختم کر دو. صرف چند لوگوں سے یزید کو خطرہ تھا, جس میں سے سب سے زیادہ سید الشہداء سے خطرہ. باقی 2 لوگ تھوڑا سا پریشر دیا, وہ مدینہ چھوڑ گئے. امام کو خطرہ تھا. کیوں یزید کو امام حسین سے خطرہ تھا؟ سوال. اتنے سارے لوگ تھے, صرف امام حسین سے کیوں خطرہ؟ کیوں اس نے کہا کہ ان کی بیعت لو, اور بیعت نہ کرے تو سر کو قلم کرو؟ کیوں کہا؟ دشمن پہچانتا ہے, ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے, یہ ایک شخص. اور یہی میجرمنٹ میں اس سے غلطی ہو گئی. وہ یہ سمجھا کہ شاید میں ختم کر دوں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا, مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ امام کسی فرقے کا نہیں تھا, یہ امام کائنات کا امام تھا. یا کائنات کا امام تھا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا
وہ یہ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرے جانور. یہ روح اتنے آرام سے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو سمجھانے کے لیے اور بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں اس روح کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ جہاں سے آئی ہے ہدایت بھی وہیں سے آئے گی. دنیا اس کو کمال پہ نہیں پہنچا سکتی. ملا احمد ناراکی، ملا مہدی ناراکی کے جنہوں نے کتاب جامع السعادہ لکھی، اخلاق کی کتاب ہے، بہترین عربی کے اندر کتاب تھی. اس کا خلاصہ جو ہے وہ فارسی میں لکھا ان کے بیٹے نے، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے معراج السعادہ. اردو میں ملتی ہے کتاب، اخلاق کی کتاب ہے. بہت بڑے عالم تھے، وارستہ تھے. اپنی زندگی کے اندر عالم برزخ گئے، عالم برزخ کو دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، ان کے سارے کرامات اپنی جگہ پر. انہوں نے اپنی کتاب میں مثال پیش کیے. کہا کہ ایک شخص جس کو جلد کی بیماری ہو اور وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس، اور اس سے کہتا ہے کہ میری بیماری ہے، اس کا علاج کریں. وہ کہتا ہے میں اس کا علاج کروں گا مگر 3 شرائط ہوں گی اس کے علاج کرنے کی. 3 چیزوں پہ اگر تم نے میرے دستور پہ عمل کیا تو پھر تمہیں نتیجہ ملے گا. پہلا، تمہیں پرہیز کرنی پڑے گی کہ کچھ کھانے تمہیں نہیں کھانے جو تمہاری اسکن کو پرابلم نہیں کھانا تم نے، پرہیز. دوسرا، میں تمہیں ایک شربت دوں گا، ایک سیرپ دوں گا، وہ تمہارے اندر کی بیماریاں جس کی وجہ سے تمہاری جلد مریض ہے وہ اس کو صحیح کرے گی. یعنی اندر کو، خون کے اندر ہو، معدے کے اندر ہے، کہیں پہ بھی ہو. کہا تیسری چیز، میں تمہیں ایک کریم، روغن جو تم ظاہر پہ لگاؤ گے. اگر تم نے یہ تینوں عمل کیے تو پھر تمہیں نتیجہ ملے گا. ابھی انہوں نے مثال دی ہے اخلاق کی کتاب کے اندر. پھر آگے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک نقصے پہ عمل کر رہے ہیں. صرف ظاہر کی کریمیں لگا رہے ہیں، صرف ظاہر کو اچھا کرنے کے چکر میں، پھر کہتے ہیں نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا. وزار محترم، وہ طبیب کہتا ہے کہ یہ مریض میرے پاس آیا کچھ دنوں بعد، کہا کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑا. کہا تم نے پرہیز کی تھی؟ کہا نہیں، میں کہیں دعوت پہ گیا، کھانا تھا، میں نے کہا میزبان ناراض نہ ہو جائے، میں نے کھا لیا، مجھ سے پرہیز ہی نہیں ہوا. کہا وہ شربت استعمال کیا؟ کہا نہیں، وہ میں لے ہی نہیں پایا. کہا میں بس کریم لگا رہا ہوں مگر نتیجہ نہیں نکل رہا. مسلمان ظاہر اپنا صحیح کیے جا رہا ہے، ظاہر میں لگا ہوا ہے. شربت باطن کا مسئلہ ہے. پرہیز، محرمات، حرام سے دوری ہے. جب تک تینوں نسخے پورے نہیں ہوں گے اب انسان کی روح کیسے کمال پہ جائے گی؟ اب آپ دیکھیں نا، ہم مسجد میں بہت اچھے ہیں، امام بارگاہ میں بہت اچھے ہیں. مجھے ابھی وہ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ عمرہ کرنے والی قوم پاکستانی ہے. سب سے زیادہ عمرے پہ جو جاتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. حج پہ بھی جانے میں شاید ہم نمبر 2 پہ ہوں. زیارتوں پہ بھی ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہی ہے. اور کرپشن میں، اس کا مطلب ہے مسلمان ظاہر کر رہا ہے مگر اللہ نے 1,24,000 کو ظاہر کے لیے بھیجا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ. تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے، پاک کرے. اذان محترم، پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ جو حرام ہے اس سے پرہیز کرو. اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنی نگاہوں کو بچاؤ، یہ پرہیز ہے نا. انسان سب سے زیادہ مشکل میں کہاں گرفتار ہے؟ پرہیز نہیں کر رہا. جب پرہیز ہی نہیں کر رہا، آپ ایک بالٹی میں پانی جمع کریں اور آپ یہاں سے پانی اٹھا کے وہاں تک لے کے جائیں. ٹھیک ہے، آپ لے کے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، بالٹی خالی ہے، پھر بالٹی بھری، پھر وہاں خالی ہے، پھر بالٹی بھری، پھر وہاں خالی ہے. بھائی پانی کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی دیکھ ہی نہیں رہے کہ بالٹی کے نیچے سوراخ ہے. عمل کر رہے ہیں مگر عمل گر رہا ہے نیچے. کیوں گر رہا ہے؟ کیونکہ وہ پریکاشنز، وہ احتیاط زندگی میں ہے ہی نہیں کہ میں عمل کو بچا سکوں. اپنے عبادت کی، جا کے باہر غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا،
تہمت لگا لی, کسی کی چغلی کر لی,